اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہے گلپٹی کے بال، یہ قلمے جو ہیں یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں، لمبا کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے، لمبی داڑھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی، اب کچھ حالات شاید بدل گئے، وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے، یعنی لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں، یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی۔ لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے۔ ایک انتہا پر تو یہ ہے، دوسری انتہا پر وہ جنہیں کسی شے سے غرض نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ ہے، سور بھی کھاتے ہیں یہودی، بینکرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں سیکولر دین کے۔ کچھ بیچ بیچ میں بھی ہیں، جیسے یہ ایریل شیرون ہے، ویسے شیوڈ ہے، داڑھی تو نہیں ہے اس کے، لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی جو ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی۔ یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا، وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے، وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، کیسے چکی رہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو کشمکش ہے اس میں، جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجیے، سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے، ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے، قبضہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے، لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی، انہی کا راج ہوگا، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے، باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے، مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا۔ ورلڈ ڈومینیشن، اکنامک ڈومینیشن، یہ تو دونوں کے نزدیک متفق ہے، سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اختلاف ہے، مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ جو ہے، جوشن کا علاقہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، کئی سو برس ہمارے ہیں، صحرائے سینا ہمارا ہے، اس میں کوہ طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے، تورات ملی، اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں، صحرائے تی ہے یہ یتیہون فی الارض 40 سنہ، پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے، جاگیر ہے، پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینے تک ہمارا ہے، مدینے سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے، پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے، اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی، وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ، یہ ہم نے بنانا ہے۔ جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے، اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا، ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر، کزنز ہیں نا آپس میں، آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا، تو کیا کہا؟ یو آر کزنز۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا، حضرت اسماعیل سے عرب ہے، حضور ہے، اور حضرت اسحاق سے یہ بنی اسرائیل ہے، کزنز ہے، یو آر کزنز۔ تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے۔ ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، پیسہ اربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے، تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس، مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے ان کی، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے، ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچھ ان کو دیتے رہیں گے۔ تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں، یہ اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکال دو۔ یہ اختلاف ہو گیا نمبر 1، بہت بڑا اختلاف۔ لیکن نمبر 2، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا، یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو، عربوں کو، یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل کا۔ اور نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر 3rd ٹیمپل بنائیں گے۔ یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ پورا پس منظر سمجھ لیجئے، اصل میں بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں۔ ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟
ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے اسرائیل کا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا، ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس یہ جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شاہ فہد ہو، جو ہماری جیب میں ہے، ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا۔ لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی، یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو تو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر، اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف، لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف۔ $10 بلین منظور ہو چکے تھے، اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں۔ اس نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے۔ یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے، لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے، حالانکہ وہ ہیرو، فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0۔ اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا، اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا، وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں کو۔ یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا، یہ جب پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے سن 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھی، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی، سرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کر لے گا، وہ ہو گیا، انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، سرائے سینا واپس آ گیا، عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دیا۔ شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ، ابھی جو پچھلے دنوں تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو تو ہم کر لیں گے ریکگنائز۔ اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی طور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکی۔ شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو، یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو، ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی، اسرائیل ریاست، فلسطینی ریاست۔ یہ ہیں 3 مین پوائنٹس۔ چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ موسٹ سینسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے۔ اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق رابین تھا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہودی نوجوان نے۔ یہ تم کیسے دے رہے ہو زمینیں؟ ہمیں تو اور لینی ہے، تم نے سرائے سینا واپس کر دیا، ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا ہے، مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا ہے اس سے، تم گولان ہائٹس دے رہے ہو، ہمیں پورا شام لینا ہے، لہذا تم کیسے کر رہے ہو؟ لینڈ فار پیس، پیس اور نو پیس، نو لینڈ، زمین ہم واپس نہیں کریں گے، ہمیں تو اور لینی ہے۔ کس نے قتل کیا؟ یہودی نے، فلسطینی نے تو قتل نہیں کیا۔ ایہود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست بھی ہم فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے، یروشلم بھی مشرقی یروشلم دے دیں گے، تمہارا اقتدار ہوگا اس پر۔ البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصیٰ ہے اور ذرا شمال کی طرف ہے قبۃ الصخرہ، قبۃ الصخرہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ٹیلی ویژن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے پیچھے وہ بڑا سا مینار، وہ گنبد نظر آتا ہے سنہرا، یہ وہ جگہ ہے چٹان، ٹیمپل ماؤنٹ۔ یہ پہاڑی تھی پہلے، جیسے کوہ صفا، کوہ مروہ اب کیا رہ گئی، کبھی پہاڑیاں تھی یہ۔ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ما صباحا، اب کیا ہے وہ کوہ صفا بیچارہ، وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے، کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر بھی گنبد ہے۔ اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا، لیکن پھر حضور کو معراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گنبد بنا دیا، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اس کے علاوہ ہے، وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا، جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ اس کے شمالی حصے۔ ایہود باراک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصیٰ تو اپنے پاس رکھ لو، لیکن یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ، یہ قبۃ الصخرہ نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے، 3rd ٹیمپل،
ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی. لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں, مسلمان کیسے مان لیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکام ہوا. ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تبھی یہودی جو ہے جس طریقے سے اسحاق ریبیون کو اس نے قتل کر دیا تھا تو یہ اس کو بھی یہود ناک کو بھی قتل کر دیتے, اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے بلکہ ڈویژن ہو جائے اس کی, اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس رہ جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس. کبھی تسلیم نہیں کرتے, مر جائیں گے. اب دیکھیے اس وقت شکل کیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے, اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے, ٹوپی والا. اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے, داڑھی والا نہیں ہے, زلفوں والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا, لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی. ایریل شرون اور انتہائی سفاک, جس نے کہ فلسطینیوں کے 2 کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے, اس طریقے سے ختم کیا. بہت بڑا قاتل, مرڈرر, وہ وزیر اعظم. اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے. نمبر 1, فلسطینیوں کا خاتمہ, ایتھنک کلینزنگ. اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے. تو اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے, یہ تو خیر ہزار بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں, یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں, جینٹائلز ہیں, گوئمز ہیں. یہودی وہ مر جائے, لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ, اب ان کو ختم کرو. وہ اشتہار شاید آپ کے دونوں گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی, اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں, اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں. اس وقت کیا ہوا تھا, عربوں کو, مسلمانوں کو یا جلا دو, قتل کر دو, یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر دے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو. ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں. 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے, اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دیا. یہ ہے فیصلہ ان کا. اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے.